بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی نالج ایڈکٹ کے ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو سکیونز امبرائڈری سے تیار کیے گئے ڈریسز کے بہت ہی خوبصورت ڈیزائنز دکھائیں گے، ساتھ ہی سکیونز کے بارے میں آپ کو دلچسپ معلومات بھی مہیا کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کی جانب بڑھا جائے، اگر آپ دی نالج ایڈکٹ کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہیں بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل اور تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اب بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب اور دیکھتے ہیں سکیونز امبرائڈری سے تیار کیے گئے ڈریسز کے خوبصورت ڈیزائنز جو اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ ساتھ ہی آپ کو دلچسپ اور بہت ہی اعلیٰ انفارمیشن اس ویڈیو میں سننے کو ملے گی کہ آیا یہ سکیونز ہوتا کیا ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ سکیونز امبرائڈری سے تیار کیے گئے ڈریسز کے خوبصورت ڈیزائنز جو آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تمام ڈیزائنز دیکھ سکیں اور دلچسپ معلومات کو جان سکیں۔ سکیونز کو سپنگلز یا پائلٹس یا ڈائمنڈ بھی کہا جاتا ہے۔ ڈائمنڈ لفظی طور پر ہیروں کے ساتھ سیٹ ایک سفٹ اور واحد اسم ہے جو خاص طور پر ہیرے کے سائز کے سکیونز کا حوالہ دیتا ہے اور اس کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے مصنوعی ہیرے جو سکیونز کی طرح ہی کام کرتے ہیں۔ سکیونز کی ابتدا عربی لفظ سکہ سے ہوئی جس کا مطلب سکہ ہے۔ 16ویں صدی میں اسے فرانسیسی لفظ سکیون میں تبدیل کر دیا گیا۔ 1922 میں مصری فروہ توت عنخ آمون کے لباس کو خالص سونے سے بنی چھوٹی چھوٹی ڈسکوں سے مزین کیا گیا تھا اور لیپرز کے کپڑے اکثر سینکڑوں دھاتی سکیون سے مزین ہوتے ہیں۔ کاسٹیومنگ میں سکیونز کے درمیان ایک سوراخ ہوتا ہے جسے سپنگلز میں سب سے اوپر سوراخ ہوتا ہے اور پلیٹلیٹس عام طور پر بہت بڑے اور چپٹے ہوتے ہیں۔ سکیونز کو تانے بانے سے چپٹا کیا جا سکتا ہے، اس لیے وہ حرکت نہیں کرتے اور گزرنے کا امکان کم ہوتا ہے۔ یہ انہیں صرف ایک نقطے پر سلایا جاتا ہے، لہٰذا وہ زیادہ روشنی پکڑتے ہوئے لٹکتے اور آسانی سے حرکت کرتے ہیں۔ کچھ سکیونز ان کی عکاسی کرنے کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے متعدد پہلوؤں کے ساتھ بنائے جاتے ہیں، جبکہ دوسروں کو پھولوں کی پنکھڑیوں میں مشابہ مہر لگا دی جاتی ہے۔ تاریخی طور پر دنیا کے بہت سے حصوں میں دھاتی سکے اور بائبل کو کپڑوں میں جوڑنا دولت یا حیثیت کو ظاہر کرنے یا شے کو محفوظ طریقوں سے بند رکھنے کے لیے کیا جاتا تھا۔ اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ کوٹ ڈھیجی مرحلے کے دوران وادی سندھ میں 2500 قبل مسیح کے اوائل میں سونے کے ٹکڑوں کو لباس یا سامان کے سجاوٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ توت عنخ آمون کے مقبرے کے اندر سے شاہی لباس میں سلے ہوئے ٹھوس سونے کے ٹکڑے ملے تھے۔ سکیونز بنیادی طور پر دھاتوں کے عکاس ٹکڑوں سے بنے ہوئے۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ توت عنخ آمون کے مقبرے کی دریافت کے بعد میسوپوٹیمیا کے نتیجے میں سکیونز نے ایک نئی مقبولیت دیکھی۔ اس عرصے کے دوران فلیپرز لڑکیوں کے فیشن بیان کے طور پر سکیونز کا استعمال عام طور پر دھاتوں سے بنتا ہے، بڑے پیمانے پر مقبولیت حاصل ہوئی۔ 1930 کی دہائی میں ہلکے وزن والے الیکٹروپلیٹ جیلیٹن سکیونز تیار کیے گئے جو ان کی دھاتی ہم منصبوں کے مقابلے میں نمایاں طور پر کم بھاری تھے، تاہم اگر وہ گیلے ہو جائیں یا بہت گرم ہو جائیں تو جیلیٹن سکیونز پگھل جائیں گے۔ ٹرمنگ کو ملبوسات بنانے والی کمپنی نے ایسٹمین کوڈک کے ساتھ کام کرتے ہوئے واضح پلاسٹک کے سکیونز تیار کیے، حالانکہ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے۔ پالی ایسٹر فلم کو بعد میں پلاسٹک سکیونز کو محفوظ طریقے سے دھونے کے لیے گھیرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ آخر کار وینائل پلاسٹک نے عموماً فلم اور پلاسٹک کے امتزاج کو اس کی پائیداری اور لاگت کی تاثیر کی وجہ سے بدل دیا۔ 1960 کی دہائی کے آخر میں
1960 کی دہائی کے آخر میں دی سپریم جیسے مشہور موسیقار نے سکیونز کو بڑے پیمانے پر استعمال کرنا شروع کیا۔ 1970 سکیونز اور 1980 کی دہائی کے اوائل میں بہت مقبول رہے۔ سکیونز ایک قسم کا زیور ہے جو فیشن اور دیگر سجاوٹی مقاصد کے لیے کپڑے کو سجانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر چمکتی ہوئی ڈسک نما موتیوں کی مالا ہے جو کافی چپٹی ہیں اور رنگوں اور اشکال کی ایک وسیع رینج میں آتی ہیں۔ لفظ سکن عربی لفظ سکہ سے ماخوذ ہوا جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، جس کا مطلب ہے سکہ۔ سکیون آرٹ سب سے پہلے عربی ممالک میں مردوں اور عورتوں کے پردے اور ہیڈ گیئر کو سجانے کے لیے استعمال کیا گیا تاکہ ان کی دولت اور اعلیٰ مقام کی نشاندہی کی جا سکے۔ وقت گزرنے کے ساتھ سکیون کڑھائی دنیا کے دوسرے حصوں میں سفر کرتی ہے اور ہر قسم کے کپڑوں کی سجاوٹ کی شکل کے طور پر انتہائی مقبول ہو گئی۔ آج سکیونز جہاں سپنگلز کی ڈائمنڈز بھی کہا جاتا ہے پوری دنیا میں کپڑوں کو سجانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ابتدائی طور پر یہ کڑھائی دھاتی ڈسک کے سائز کے موتیوں کا استعمال کرتے ہوئے کیا جاتا تھا، لیکن آج کل پلاسٹک کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ دھاتی کاغذ یا تحفہ میں احاطہ کیا جا سکتا ہے، کچھ سکیونز کام زیادہ عکاس سطحوں کے ساتھ ڈسک کا استعمال کرتے ہوئے کیا جاتا ہے تاکہ تانے بانے میں زیادہ چمک پیدا ہو۔ سکیونز کی ایک لمبی تاریخ ہے اور پوری دنیا میں بہت سے لوگ فن کی شکلیں اب بھی ایک اہم جز رکھتی ہیں۔ عربی اصطلاح میں سکہ جس کا مطلب سکہ ہے سکیون سے ماخوذ ہے۔ بحیرہ روم اور مشرقی وسطیٰ میں کپڑے سجانے کے لیے سکہ نسلوں سے استعمال ہوتے رہے ہیں۔ 13ویں صدی میں لوگوں نے وینس میں سکے بنائے جنہیں زیکونچیونس کہا جاتا ہے، جیسے فرانسیسی لوگ کپڑے سجانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اسے زیکونیوں کا نام وینیشین ٹیکسٹائل کے زکا کے نام پر دیا گیا۔ یہ دیکھنا دلچسپ تھا کہ زکا عربی لفظ سکہ کی طرح لگتا ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب میں تقریباً 2500 قبل مسیح میں سونے کے سکیونز کو لباس کی سجاوٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اگرچہ یہ صرف قیاس کیا جا سکتا ہے کہ سکیونز کو متاثر کرنے کے لیے ان دستکاری کی شکلوں کا اطلاق ہندوستانی نسلی لباس جیسے زری، ریشم، پتھر کے کام اور مالا کے کام سے منسلک بہت سے امیر کاریگروں کی شکل میں ایک منطقی قدم تھا۔ ہندوستان کے تقریباً تمام بہترین ڈیزائنر سکیونز کے اہم کام کے ساتھ اپنے مجموعوں کی تشہیر اور نمائش کرتے ہیں۔ دنیا بھر کے ڈیزائنرز کے لیے سکیونز کا کام ہمیشہ ایک بہت بڑا سٹائلسٹک بیان دیتا ہے۔ در حقیقت سکیونز گاؤن خاص طور پر ہندی فلموں کے کاروبار میں بڑے پیمانے پر استعمال کیے جاتے ہیں، جہاں وہ نہ صرف شوٹنگ کے لیے کام کرتے ہیں بلکہ اداکاروں کے ذریعے عوامی نمائش یا پارٹیوں کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ سکیون گاؤن بڑے فیشن ڈسپلے میں بھی ایک ضروری کردار ادا کرتے ہیں۔ سکیونز کو کئی طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے، اسے قطع نظر کہ وہ مغربی لباس جیسے ٹینک یا لیگنگز یا ہندوستانی ملبوسات جیسے شلوار قمیض، ساڑی یا لہنگا چولی کو سجانے کے لیے ہیں۔ سکیونز کڑھائی کا کام عام خیال کے برخلاف صرف دکھاوے اور خوبصورت کپڑے نہیں ہے، کپڑے پر پیٹرن کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ٹھیک طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے۔ ساڑیوں میں عام طور پر پورے کپڑے پر موتیوں کی مالا پھیلی ہوئی ہوتی ہے جو بہت ہی خوبصورت لگتی ہے۔ اپنے لباس کے ساتھ سکیونز کو کئی طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سکیون ربن کو زری، ریشم یا کٹے ہوئے دانہ ورک بارڈر میں مختلف کپڑوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے، جیسے کہ لہنگا، چولیس یا ٹنک، ایک خوشگوار پیچیدہ اور چمکتے ہوئے اثر کے لیے۔ اسے کسی ایسے علاقے میں بھی مرکوز کیا جاتا ہے جس میں تخلیقی اور دلکش ڈیزائنوں کو توڑا گیا ہو، جیسے مور، پھل، پھول اور درختوں کے نمونے۔ سادہ نمونوں جیسے جیومیٹرک شکلیں اور لکیریں عام طور پر سجانے کے لیے بھی سکیونز کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں۔ دوسرے کپڑوں کے مقابلے میں سکیونز کو سلائی کرنا کافی مشکل ہوتا ہے اور انہیں مزید توجہ اور اضافی کوشش کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ ہر چیز کے قابل ہے۔ اس خطرے کو کم کرنے کے لیے چند طریقے
استعمال کرنے پڑتے ہیں، جس سے فیبرک کو نقصان نہیں پہنچے گا، اور 100% یقین رکھیں کہ وہی ملے گا جس کی آپ کو تلاش ہے۔ کچھ ٹیکسٹائل دوسروں کے مقابلے میں زیادہ نازک ہوتے ہیں۔ اس بات کو یقینی بنانا کہ آپ ہیمز اور سیون پر مناسب توجہ دیتے ہیں۔ اگر آپ بنی ہوئی کمر کے لیے انتخاب کرتے ہیں، جیسے کہ ٹفٹا، شیفون یا آرگنزا، چپکنے کے بجائے سلے ہوئے سکیونز کو منتخب کریں۔ اس طریقہ کار میں مواد کے پچھلے حصے پر زیادہ دیر تک گوند کے داغ نہیں ہوں گے، اور لباس بھی بنا ہوا خوبصورت لگے گا۔